الوداع 2024 خوشامدی 2025 پاکستان نئے سال میں داخل ہو گیا۔ مختلف شہروں میں سال نو کا جشن منایا گیا۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور میں آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ آسمان رنگ و نور میں نہا گیا۔ شہر شہر فائر ورکس نے سما باندھ دیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جشن کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا۔ مختلف شہروں میں 2025 کے پہلے سورج کے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملے اور اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ متحدہ عرب امارات، پیرس، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں نے نئے سال میں قدم رکھ دیا۔ دبئی میں 12 بجتے ہی برج خلیفہ پر آتش بازی اور لیزر شو کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ آکلینڈ میں بھی سال نو پر سکائی ٹاور پر آتش بازی، فرانس میں آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہزاروں افراد آتش بازی کا نظارہ کرنے واٹر فرنٹ پر جمع ہوئے۔ سڈنی ہاربر برج پر بھی عظیم الشان آتش بازی کی گئی۔ افق میں رنگ بکھر گئے، رنگ و نور کے بہاریں آ گئی۔ ہزاروں شہریوں نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ جاپان، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ میں بھی سال نو کا جشن منایا گیا۔ رنگا رنگ آتش بازی سے نئے سال کا استقبال کیا گیا۔ ہر طرف رنگ و نور کے فوارے پھوٹ پڑے۔ مختلف ملکوں کا نئے سال کو ویلکم کرنے کا اپنا اپنا انداز رہا۔ برازیل میں دنیا کے سب سے بڑے میوزک کنسرٹ کا سٹیج سجا۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر کرسٹل بال نصب کیا گیا۔ نئے سال کے آغاز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دعا ہے کہ 2025 کا سورج ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر طلوع ہو۔ دعا ہے نئے سال میں ہم انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم 2025 میں داخل ہو رہے ہیں، معیشت کو خود انحصاری کی پٹری پر ڈال چکے ہیں۔ آج کے دن ہم ایک مستحکم، روشن اور خوشحال مستقبل کا عزم کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی اب نئے سال کے آغاز پر پاکستانی قوم اور عالمی برادری کو مبارکباد دی۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی 2024 میں پاکستان کے لیے بے مثال خدمت، خارج کے خلاف آپریشنز میں اہم کامیابیاں حاصل کی۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف 60,755 انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے۔ فتنہ الخارج کے 925 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ آرمی چیف کا دہشت گردوں، خارجی اور سہولت کاروں کے بارے میں واضح اور دو ٹوک موقف رہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے۔ گمراہ کن پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی۔ غزہ، لبنان اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے پاکستان اقوام عالم میں ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ پاک فوج نے قوم کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ برف پوش سیاچن گلیشیئرز پر تعینات پاک فوج کے جوانوں نے کہا کہ ہم بارڈر پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے وطن کا جھنڈا بلند رہے۔ پاک فوج ہر محاذ پر پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے تیار ہے۔ ہم سیاچن گلیشیئر پر پاکستان کا جھنڈا لے کر ملک کی حفاظت پر مامور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ سال نو پاکستان کی عوام کے لیے خوشحالی کی نوید ہو۔ سال نو پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ نئے سال کے آغاز پر پورے قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عوام کی خوشیوں، صحت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت دعا گو ہوں۔ سال نو میں انفرادی اور اجتماعی طور پر نئی شروعات ہوئی اور روشن مستقبل کے آغاز کا عزم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت، حفاظت اور ترقی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ نواز شریف کینسر ہسپتال، سرگودا کارڈیولوجی انسٹی ٹیوٹ اور آئی ٹی سی ٹی کے تکمیل کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سفرا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں کی منظم نسل کشی، اسرائیل کے جنگی جرائم اور کشمیر میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کو مل کر اسے ختم کرنا ہوگا۔ فلسطین اور کشمیر میں جاری مظالم اقوام متحدہ کے ساکھ پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تمام اہل وطن اور عالمی برادری کو نئے سال کی مبارکباد دے دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے بیان میں کہا کہ نیا سال اتحاد، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ سال 2025 میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں اپنی جدوجہد کا جائزہ لینا اور کامیابیوں کا جشن منانا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اور اختلافات کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک سے غربت اور عدم مساوات کے خاتمے اور جہالت کے خلاف جدوجہد جاری رکھنا ہوگی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 15 دسمبر کو حکومت کی جانب سے پیٹرول قیمت برقرار جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کمی کی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ کرم کا مسئلہ حل کے قریب ہے۔ یہ مسئلہ ہم ہی حل کریں گے۔ کرم میں امن کا مسئلہ 50 برسوں سے ہے۔ صوبے میں امن بحال کرنا ان کا کام ہے اور وہ کریں گے۔ وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان کے پاس عوامی طاقت نہیں، یہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے۔ ان کی کارکردگی معیشت سے نظر آتی ہے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب خسارے میں ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سال نو پر ہوائی فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 29 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد کے علاقوں میں 3 اور گلشن اقبال چرنگی کے قریب 1 شخص زخمی ہوا۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل کالونی اور رنگی ٹاؤن میں گولی لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے بھی مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 30 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ 2025 کشمیریوں فلسطینیوں کی آزادی کا سال ہو۔ سال نو پر اپنے پیغام میں مشال ملک کا کہنا تھا کہ سب کو نئے سال کے تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ کشمیریوں فلسطینیوں کو انصاف ملے، دنیا میں امن ہو، حق اور باطل کی جنگ میں امن جیتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تمام تعلیمی ادارے کھل گئے۔ ترجمان محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق 31 دسمبر 2024 کو موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد اسکول آج 1 جنوری 2025 کو معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل بحال ہو گیا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر بھی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ ٹریڈنگ کے دوران سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔
स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ 100 इंडेक्स 1,16,802 पॉइंट्स की हद को छू गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान 386 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, क्योंकि महसूलात की वसूली 6,009 अरब रुपए के मतलूबा हदफ के मुकाबले में 5,623 अरब रुपए रही। जबकि मुशीर खजाना फोरम शहजाद का कहना है कि दिसंबर के लिए एफबीआर की टैक्स वसूली 1,328 अरब रुपए रही, माहाना हदफ का 97% हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि दिसंबर में टैक्स वसूली एक माह में सबसे ज्यादा रही। नया साल शुरू होते ही महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने की नवीद सुना दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 6 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जाने की तवक्को है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का पाकिस्तान में तीसरा नंबर है। शहर में समोग की औसतन शरह 219 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में साल का पहला दिन भी सर्द है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद।